السلام علیکم دوستو، آج ہم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 کو بیان کرنا ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی، کیا فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا تھا، بھینچا تھا، کیا بھینچنے کی وجہ سے نبی کی حالت خراب ہوئی تھی۔ جب ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس، تو انہوں نے کیا پیش گوئی کی اور ورقہ بن نوفل نے کیا خواہش ظاہر کی، جانیں گے آج ہم اسی حدیث کے اندر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا۔ توشہ ہمراہ لیے ہوئے، توشہ مراد کھانا، وہاں رہتے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا، توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ کھانا توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت نشین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا، مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا پڑھ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے، جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل ان انوکھے واقعات سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت ختیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھا دیا گیا، جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ڈھارس باندھی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک تھے، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اس کو لکھتے تھے، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا، اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا اس کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین مقبول ہوں؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے آئے گا یہ لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصے تک وحی کا
آمد کا جو سلسلہ ہے وہ بھی موقوف ہو گیا۔ جی دوستو، اسی طرح احادیث جاننے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑے رہنے کے لیے میرے اس چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید فرمان آپ کو ملیں گے، اسی احادیث چینل پر ملیں گے، اور ہم جو ہے تمام احادیث کو نمبر وائز آپ کو بیان کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی سب کی ہدایت ہوگی۔ اللہ تعالی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔